کوئی آپ کو ابرپٹ ڈیسیژن لینا پڑ جاتا ہے لائف میں اور آپ کے پاس استخارہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ جنرلی اللہ سے دعا کر لیں. یعنی دعا جو ہے ہمارے پاس اتنا بڑا ویپن ہے کہ یا رب، اور اگر تو 20 سیکنڈ ایکسٹرا ہیں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی حمد و ثنا بیان کر لیں. یا اللہ آپ حی القیوم ہیں، آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں. اور اللہ کے نبی پہ شارٹ سا درود بھیج دیں، بے شک چونکہ ٹائم کم ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اور پھر کہہ لیں یا رب اگر اس کام میں بہتری ہے تو یہ کروا دے اور نہیں ہے تو نہ کروا. سمپل. قرآن ایک لیگیسی آف دعا یہ ہے کہ دل سے نکلے دعا، دل سے. اصحاب کہف کون سے شیخ الحدیث تھے، کون سے عالم تھے، یہ کون سے کوئی انبیاء تھے؟ نہیں تھے وہ، لیکن نکلے اور کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. دل سے دعا کی اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا اور ان کے لیے ایک کیو میں ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بندوبست کر دیا. سو دل سے دعا کریں، رٹی رٹی دعائیں یا رٹی رٹی چیزیں نہ کریں. ہاں اگر آپ کے پاس 2 نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ استخارہ والی دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم استخارہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم جنرلی دعا کہیں گے. وہ ایک جنرل دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، استخارہ اس کو نہیں کہیں گے انشاءاللہ. سو اچھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ استخارہ کا پھر سائن، جیسے میں نے ذکر کیا، استخارہ کے سائنز میں سے یہی ہے کہ آپ کو اچھی یو گیٹ گڈ وائبس فرام دیٹ تھنگ. آپ کا کام اسموتھ ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. دس ون آف دا سائنس آف گڈ استخارہ. اور اگر آپ کا کام میں رکاوٹ آنے شروع ہو جاتی ہیں تو وہ دس از اے سائن آف نو. اگر دعا یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ جن کو دعا یاد نہیں ہے وہ دیکھ کے پڑھیں اور اس کا اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، سندھی میں، سرائکی میں ترجمہ لازمی پڑھیں. ترجمے یعنی دعا تو ہے ہی ترجمے کے ساتھ، مطلب دل سے، فیلنگز کے ساتھ. ایک بندہ ویسے دعا کر رہا ہے، امیجن ایک شخص میرے پاز آتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے اور میں کہتا ہوں آپ کا سوال کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے مجھے خود نہیں پتا. میں کیسے اس کو آنسر کروں گا اس کے سوال کا؟ چائنیز میں کچھ بولتے ہیں، what does that mean؟ کہتا ہے I don't know. تو دعا کا تو ایسنس ہی ہے. تو ابھی اگر آپ استخارہ ایک دن کریں اور خواب آپ کو 3-4 دن بعد آئے تو does it count؟ Yes, it counts. 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے، مہینے بعد آئے. اور ضروری نہیں کہ خواب آئے آپ کو. یہ جو ہمارا جو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ خواب ہی استخارہ کا ایک حل ہے، اور استخارہ خواب ضروری نہیں ہے. آپ کو کسی بھی طرح سے استخارہ کا آنسر مل سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں اللہ تعالیٰ ہمیں سائنز اور سمٹمز دکھا رہے ہوتے ہیں مگر ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ہم ضدی ہو کے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. کبھی کبھی انسان کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے ہٹنا ہی نہیں چاہتا اور استخارہ بھی کر لیتا ہے. اب اس کے خلاف نیگیٹو نیوز بھی آ رہی ہیں، کاموں میں رکاوٹ بھی بن گئی ہے اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ خیر کا باعث نہیں ہے، لیکن پھر انسان ضدی ہو کے وہ کام کرنا شروع ہو جائے، پھر وہ اس کے لیے شر کا باعث بن جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سائنز اور سمٹمز کو سمجھنا چاہیے. اور جب انسان ٹرائی کرے اور یس احرص علی ما ینفعک، سیک واٹ از بینیفیشل فار یو. ہر کام میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اگر وہ اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو آپ کی ڈیل کو بریک کر دے تو پھر آپ یعنی یو کین موو آن. بٹ اگر رکاوٹ ایسی آتی جا رہی ہے جس میں ان کے دین پہ بات آ گئی ہے، کریکٹر پہ بات آ گئی ہے، تو دین اٹس اے سائن آف نو، اٹس اے نو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ خیر کا معاملہ نہیں ہے. کین یو ڈو استخارہ فار پریپیئرنگ فار گورنمنٹ جاب؟ یس، شیور. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کون سی جاب کرنی ہے. گورنمنٹ جاب ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ دس از فیزیبل فار می. جیسے انسان اپنی خیر کی تلاش کرتا ہے اور پھر گھر والوں سے مشورہ کریں اور پھر استخارہ کریں انشاءاللہ. تہجد کے ساتھ استخارہ کی نیت کر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہاں بالکل، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں تو آپ تہجد کی نماز کے اسی نماز میں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اسی نماز یعنی وہ جو نفل ہیں 2 نفل پڑھیں آپ تہجد کے، اسی نماز کو استخارہ کی نماز بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز، کیا استخارہ کی دعا سلام پھیرنے کے بعد کرنی چاہیے، سلام پھیرنے سے پہلے کرنی چاہیے؟ بہتر موقف یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے کرنی چاہیے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد بھی جائز ہے. جس کو نہیں آتی وہ سلام پھیرنے کے بعد کر لے، جس کو آتی ہے اور ترجمے کا بھی معلوم ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور مختلف اس میں ائمہ کا وہ ان کا موقف ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے کی جائے. کیونکہ سلام پھیرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشہد میں لمبے ٹائم کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور لمبی دعائیں کرتے تھے. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب مزدوری کرنے کے بعد اللہ سے اجرت کا سوال کرتا ہے. ہم نے ساری نماز پڑھی، اللہ سے دعائیں مانگی، اب
اجر لینے کا سوال ہے. اب اللہ تعالیٰ سے نا وہ وصولی کرنے کا سوال ہے مال کی. سارا دن محنت کرنے کے بعد جیسے مزدور اپنے مالک سے سوال کرتا ہے نا پے کا، اسی طرح سے اب ٹائم ہے جس میں انسان کثرت سے لمبی دعائیں کرے. مگر ہم نے تو اتحیات میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ والی کی دعا کے علاوہ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں کیا، اور کچھ آتے بھی نہیں ہیں ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے. سجدے میں بھی کثرت سے دعائیں کریں. قرآن کی دعائیں، قرآن نہیں پڑھنا جائز لیکن قرآنی دعائیں کرنا جائز ہے. باقی کوئی بھی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ کثرت سے کریں. اور سجدے کی مسنون دعائیں بہت زیادہ ہیں جو کہ اللہ کے ثابت ہیں. اور تشہد میں بھی کثرت سے لمبی لمبی دعائیں کریں. اور نماز سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے استخارہ پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ سکتے، یاد نہیں ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد ہی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. Can I mention my issue in any language in the Istikhara? Yes. آپ اپنے ذہن میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو مینشن بھی کر سکتے ہیں کہ یار اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. آپ مینشن بھی کر سکتے ہیں. آپ استخارہ عربی میں پڑھنے کے بعد اردو میں بھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے یار اب تجھے معلوم ہے کہ اگر میں ایسے سے کر لیتا ہوں تو اگر اس معاملے میں جہاں پہ نا حاد الامر، وہاں پہ اپنا آپ جو کام ہے وہ مینشن کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پہ. Can I do استخارہ for child? I have no child. I would suggest don't do استخارہ for child, rather make دعا for your kid. اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہر چیز کے لیے ہر ایک چیز ہوتی ہے نا. اب اولاد کے لیے اپنے لیے دعا ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں کثرت کے ساتھ. تہجد میں دعا مانگیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے سجدوں میں دعا مانگیں. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. تو کثرت سے دعا کرنی چاہیے اس کو. حدیث میں آتا ہے. کیا فرض نماز کے بعد استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد استخارے کی دعا ایز دعا کی جا سکتی ہے، لیکن وہ استخارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. استخارے کی دعا تو آپ چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں بیکاز اٹس اے دعا. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ استخارہ کیا آپ نے؟ تو وہ استخارہ نہیں کیا، وہ آپ نے صرف ایک دعا کی ہے. نہیں تو السلام علیکم. دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز وی نو کہ ہم نے یوتھ انوویشن پہ ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی استخارہ پہ. اگر آپ نے اس سیریز کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو آپ لازمی وہ پارٹ جا کے دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں شیخ نے بہت ہی بیسک چیزیں بتائی ہیں، لائک کہ استخارہ ہمیں کب کرنا چاہیے، استخارہ کیوں کرنا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو ان رسپانس اللہ ہمیں کس طرح سائن دیتے ہیں، کون کون سے سائن ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میجورٹی اگر دیکھا جائے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ استخارہ اس وقت کرنا چاہیے جب ہمارا کوئی نکاح ہو رہا ہوتا ہے یا پھر شادی والا سسٹم ہوتا ہے، اور ادروائز ہم استخارہ نہیں کرتے ہیں. لیکن استخارہ بیسیکلی اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے، اللہ سے مشورہ کرنے کا نام ہے. سب سے پہلے آپ چیزیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جو آپ کو فائدہ دے رہی ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی اور اسلامکلی بھی دیکھا جائے تو. اس کے بعد اس کے ڈی میرٹس بھی دیکھ لیں کہ یہ چیز آپ کو کس لیول پہ جا کے نقصان کر سکتے ہیں. جب آپ کو یہ چیز کنفرم ہو جائے کہ ہاں یہ کام میرے لیے بیسٹ ہے، اس کے بعد اللہ سے مشورہ کریں، کیونکہ اللہ بھی فرماتا ہے نا پہلے وہ کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے بعد میرے پہ توکل کرو. تو بیسیکلی استخارے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رائے جان لیں کہ اللہ یہ کام میرے لیے بیسٹ ہے یا نہیں ٹھیک. کیونکہ اگر تو وہ بیسٹ ہوا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور شیخ نے پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کون کون سے سائن ہوتے ہیں کہ اگر آپ استخارہ کر رہے ہیں تو اس کے پازیٹیو سائن کیا ہیں، اس کے نیگیٹو سائن کیا ہیں، کہ وہ کام آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ استخارہ کب کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، استخارہ کی دعا کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم پریویس ویڈیو میں کور کر چکے ہیں. تو اگین وہی بات، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی مسٹ ریکمینڈ کہ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں. یہ بات کہ اللہ سے کال کرنی سیکھیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرنا سیکھیں، اللہ کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم گزارنا سیکھیں. کیونکہ جب آپ اللہ سے اپنے میٹر شیئر کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو کسی انسان کے پاس یا پھر کسی تھرڈ بندے کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک آپ ہوں گے اور ایک آپ کا اللہ ہوگا. اگر آپ اپنے اندر ایسی ہیبٹ بلڈ کر لیتے ہو تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ کرنے لگ جاتے ہو یا پھر کسی پہ ریلائی کرنے لگ جاتے ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا، تو جو اللہ کریں گے وہ بیسٹ ہوگا.